اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 19 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے اس پارے کا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ آغاز میں کافروں کے فخر و غرور اور سرکشی کا تذکرہ ہے، اختتام پہ اللہ ذوالجلال کرام کی توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ چیز میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ رب کے بندے کی پہچان اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل خراش جملوں کو نہ دیکھے بلکہ وہ توحید کی صدائیں بلند کرنے میں لگا رہے۔ توحید کی بولی کا انداز ہمارے قلوب، ہمارے ذہنوں میں ایسے پیوند ہو جائیں کہ اس پارہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ سورۃ شعراء آیت نمبر 10 سے لے کے 78 تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 69 سے لے کے 104 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 105 سے لے کے 122 تک سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم لوط کو دعوت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام، دیگر ہر پیغمبر جو ہیں ان کی دعوتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ توحید کے بول بولنے والے کو چاہیے کہ جب تک زندہ رہے توحید کے ترانے بولتا رہے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں، وہ بس اپنا کردار پیش کرتا رہے، کیونکہ مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اب جو سامع ہے، جو سننے والا ہے، اس پہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہ کردار خوبصورت ہوگا، آواز بھی اتنی پرتاثیر ہوگی کہ کردار کا بگاڑ زبان کی تاثیر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جن سے کردار خوبصورت ہوتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کا کردار مسلسل بگڑتا چلا جاتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی کے لیے ہمیشہ کن کاموں کو کرتے رہنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے و قیام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں۔ جہنم سے رب کی پناہ مانگنا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کرنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ کفایت شعاری اختیار کرنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اور وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتَرُوا، اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنا۔
इल्ला मगर मा ताबा व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिम व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इन लोगों ने जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह की कलाम को तवज्जो से सुनना। वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब उनके रब के कलाम की आयतें उनको सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर तवज्जो नहीं करते। अल्लाह की तौहीद का बयान करना। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो वही मुझे सेहत अता फरमाता है, और वही मुझे मार डालेगा और फिर जिंदा कर देगा। जिससे उम्मीद बंधी हुई है वो रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। खात्मा बिल ईमान की दुआ करना। रब्बि हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे क़ुव्वते फ़ैसला अता फरमा और मुझे शामिल फरमा नेक लोगों में। नमाज की पाबंदी करना। सूरत नमल आयत नंबर 3 में इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह का विर्द करना यानी अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन। यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा है, और दोनों ने कहा तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई। यानी अल्लाह ने अगर आपको कोई दुनिया में इज्जत दी है, कोई नेमत दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। नेक अमल की तौफीक मांगना। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं, और जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मेरे माँ बाप पर, और मेरे ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश हो जाए। मुझे अपनी रहमत में शामिल फरमा, अपने नेक बंदों में मुझे शामिल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना। क़ाल या क़ौमी लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? किरदार की खूबसूरती के लिए किन कामों को कभी इख्तियार ना करें, बुरे दोस्त ना रखें। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। उसने तो मुझे उसके बाद गुमराह कर दिया। नसीहत मेरे पास आ पहुँची थी, और शैतान तो इंसान को हर वक़्त दगा देने वाला रहता है। कुरान से एराज़ ना करे। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत उसने इस कुरान को छोड़ रखा है। जुल्म और सितम ना करना। वअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा। और हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। नफ्स जो ख्वाहिश करे उसकी पैरवी ना करना। अफ़रअयतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा अफ़अंत तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ यअक़िलून इन्हुम इल्ला कल अनआमि बल हुम अज़ल्लु सबीला।
کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں؟ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھتے ہیں تو وہ چپاؤں جیسے ہیں یا ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ دنیا سے بدلے کی چاہت نہ کرے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا آپ سے اجرت کا، الا مگر من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہ کرنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ بدکاری نہ کرے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ جو کوئی کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ ماپ تول میں کمی کرنا۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 181 میں ارشاد ربانی ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ان کاموں کو ہم اختیار کریں جن سے کردار خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کاموں سے محفوظ رہیں جن کے سبب انسان کا کردار مسلسل بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔